بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، یہ ایک محاضرہ، ایک درس ہے فضیلت الشیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا. توجیحات یعنی رہنمائیاں ہیں کن کے لیے؟ للائمہ، جو مسجد کے امام ہوتے ہیں، والخطباء، اور جو خطیب ہوتے ہیں، والمؤذنین، اور مؤذن اذان دینے والے. شیخ فرماتے ہیں حمد و ثنا درود و سلام کے بعد کہ بلا شبہ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے مل رہا ہوں جو کہ ائمہ ہیں، خطباء ہیں اور مؤذنین ہیں مساجد کے اس علاقے میں، اس خطے میں، کیونکہ یقیناً ان کی جو ڈیوٹی ذمہ داری ہے بہت اہم ذمہ داری ہے. تو انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی اعانت و مدد کی جائے اور ان سے مشاورت کی جائے ہر اس چیز کے تعلق سے جو اس جلیل القدر عمل کی تکمیل کا سبب بنے اور جس کے ذریعے سے وہ اسے بہترین طریقے سے ادا کر پائیں. کیونکہ جو یہ تین امور ہیں، تین کام ہیں، امامت، خطابت اور اذان، بہت عظیم کام ہیں اور اس میں بہت خیر کثیر ہیں اور اجر عظیم ہیں ہر اس شخص کے لیے جو اسے ادا کرتا ہے اپنی استطاعت اور قدرت بھر، جس قدر اس کے لیے ممکن ہے. دوسری طرف اس میں بہت بڑا گناہ بھی ہے کہ جو اس میں سستی دکھلاتا ہے یا جو اس کا حق بنتا ہے اس میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ یقیناً یہ ایک عظیم اور بہت بڑی امانت ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ ایک غنیمت اور موقع بھی ہے جو واقعی خیر چاہتا ہے اس کے لیے، اور خیر کی اس میں ترغیب ہے، اس پہ ابھارا گیا ہے. اور ایسا شخص قدوہ یعنی نمونہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے، امام ہوتا ہے خیر میں، اس کی پیروی کی جائے اس طور پہ. اور اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ ہوں یا مؤذنین، ان کو بعض رہنمائیوں کے ساتھ، توجیحات کے ساتھ مخصوص کیا ہے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے اور یہ کتنی یعنی اہم ذمہ داری ہے جس کو انسان ادا کرتا ہے اور موقع ہے، اور لوگوں کے لیے یعنی ادا کیے جانے والا یا ان کے معاشرتی طور پہ جو اس کے ذمہ داری بن رہی ہوتی ہیں خود اپنے سر لیتا ہے، وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. امام جو ہے ضامن ہے یعنی وہ ضمانت دار ہے، اور جو مؤذن ہے وہ مؤتمن ہے یعنی امانت دار ہے، اس کی ذمہ یہ امانت ہے. سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے. تو یہ فرمانا کہ الامام ضامن، اس کا مطلب ہے کہ وہ ضمانت ہے لوگوں کی نماز کے لیے جو اس کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ضامن ہے. اس کا ضامن ہے کہ وہ اسے مکمل طریقے سے پڑھے اور اس میں کسی نقص اور عیب کا مرتکب نہ ہو.
کیونکہ جو ضمانت ہے، ضامن ہونا ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کی ذمہ داری اپنے سر لینا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے ساتھ قیام کرنا، اسے لے کے کھڑا ہونا، اس کی ادائیگی کرنا جو اس کا حق بنتا ہے، اور جو الوجہ الاکمل، مکمل طور پر، اچھے طور پہ، پرفیکشن کے ساتھ اسے ادا کرنا۔ امام ضامن ہوتا ہے ان لوگوں کی نماز کا جو اس کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز، جو مقتدی ہوتے ہیں۔ اگر کچھ اس میں نقص پیدا ہوتا ہے اس امام کی وجہ سے تو اس کا بوجھ اس کے سر ہے، اور اس کے برعکس اگر وہ اسے اتقان سے، یعنی بھرپور طریقے سے ادا کرتا ہے، اس کی اس میں اقتداء کی جاتی ہے، تو وہ اس کی میزان حسنات میں شمار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایسے ائمہ ہوں گے یصلون لکم، یعنی یصلون بکم، تمہارے نماز پڑھائیں گے، امامت کریں گے۔ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، اگر وہ ثواب کو پاتے ہیں، یعنی صحیح طور پر پڑھاتے ہیں، تو تمہیں بھی اس کا اجر ملے گا اور انہیں بھی۔ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، اور اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو تمہیں تو تمہارا اجر مل جائے گا، لیکن وبال کن کے سر پہ ہوگا؟ ان کے اپنے سر ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آگے جو حدیث کے الفاظ ہیں وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اس کا مطلب ہے یعنی وقت کے تعلق سے کہ وہ صحیح وقت کی پابندی کرے گا، اس بارے میں اسے یہ امانت سونپی گئی ہے، کیونکہ اذان کے تعلق سے بہت بڑے بڑے معاملات طے پاتے ہیں، اس سے متعلق اور اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس مؤذن کی اذان کے ساتھ روزے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو روزے رکھنا چاہتے ہیں، فرض ہو یا نفلی ہو یا قضا روزے ہوں۔ اسی طرح اس کی اذان سے جڑی ہوئی چیز نماز ہے، کیونکہ وہ نماز کے وقت کے داخل ہونے کی خبر دیتا ہے، تو وہ معتمن ہے، اس کو یہ امانت سونپی گئی ہے کہ وہ وقت کے داخل ہونے کا صحیح خیال رکھے، اس کی پابندی کریں اچھے طریقے سے، آگے پیچھے اس سے نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ کسی مغالطے کا شکار ہو جائیں اپنی عبادت کے تعلق سے، اس طور پہ، مثال کے طور پہ کہ روزہ شروع ہو جائے اور اس کے بعد بھی وہ کھاتے پیتے رہیں، اس کے بعد اپنا روزہ شروع کریں۔ اگر وہ طلوع فجر جو ہوتی ہے اس کی اذان دینے میں تاخیر کرتا ہے تو ایسا ہوگا، تو وہ کھاتے پیتے رہیں اور اپنی بیویوں سے جماع کرتے ہوں رمضان کے دنوں میں، طلوع فجر کے بعد بھی اگر وہ اس طرح تاخیر کرے، یا پھر اگر وہ پہلے اذان دے دیتا ہے تو اس کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے لوگ نماز پڑھیں، یعنی نماز کا وقت ہوا نہیں اور اس سے پہلے ہی لوگ اس کی اذان کی وجہ سے نماز پڑھنے لگیں گے، تو اسے چاہیے کہ سختی سے پابندی کرے وقت کی، کیونکہ بعض جو مؤذن ہوتے ہیں اس تعلق سے غفلت کا شکار ہیں یا لاپرواہی کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا کام بس جو ہے اذان دینا ہے، جب بھی جیسے بھی، اگرچہ وقت فوت ہو جائے، آگے ہو جائے، پیچھے ہو جائے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں اور اسے کوئی احساس نہیں کہ اس کی اذان کے نتیجے میں کیا کیا بڑے امور نتیجے میں مرتب ہوتے ہیں اور اس سے جڑے ہوتے ہیں۔ چاہے ایک مؤذن کو چاہیے کہ سب سے بڑھ کر اس چیز کا خیال رکھنے والا بنے، اس کی پرواہ کریں۔ اسی طرح جو امام ہوتا ہے اسے چاہیے کہ جو پیچھے نمازی ہیں، مقتدی ہیں، ان پر مشقت کا، انہیں جو ہے تکلیف میں، حرج میں ڈالنے کا سبب نہ بنے، ان کی جو حالات ہیں اس کی رعایت کریں، یعنی اس کی پرواہ کریں۔
ان کا خیال رکھیں، اس کی نگہداشت کرے کہ کس قسم کا لوگوں کا حال ہے، تو اس کے مطابق جو ہے انہیں نماز پڑھائے۔ بہت جلدی اقامت نہ کروا لیں کہ لوگ سارے کے سارے ان میں سے کچھ نماز کو نہ پا سکیں، اور نہ ہی اقامت کو اتنا مؤخر اور لیٹ کریں کہ لوگوں پر جو ہے مشقت کا سبب بنے۔ ان لوگوں پر جو جلدی آئے ہیں، سویرے آئے ہیں، یا جو بڑی عمر کے ہیں، ان کے لیے تکلیف مشقت کا سبب بنے، بلکہ اعتدال اپنائے۔ اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے لوگ جلدی جمع ہو گئے ہیں تو جلدی نماز پڑھا دیتے، اور جب دیکھتے کہ وہ تاخیر سے آ رہے ہیں تو تھوڑی تاخیر سے نماز پڑھاتے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو ان کے حالات کا خیال رکھنا، جس طرح اس حدیث سے ثابت ہے، ضروری ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بعض لوگ جو وضو کی وجہ سے وقت لگتا ہے، تاخیر ہوتی ہے، یا دور سے آتے ہیں اور بعض کو چلنے میں مشقت ہوتی ہے، مشکل سے آتے ہیں چلتے ہوئے، اس طریقے کے مختلف عذر ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، تو ان کے حالات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں، البتہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو اپنی سستی کی وجہ سے تاخیر کرتے ہیں، تو پھر ایسوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کی صرف پرواہ کرنی چاہیے کہ جن کے پاس حقیقی طور پہ کوئی عذر موجود ہیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو جاتے ہیں، تاخیر ہوتی ہے، یعنی وقت لگتا ہے ان کو زیادہ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو مأمومین ہیں، جو مقتدی اور نمازی ہیں نماز میں، ان کے حالات کا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ فرمایا اذا اما احدکم الناس، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہو، یعنی امام ہو، امامت کروا رہا ہو، فلیخفف فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف والمریض، تو اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائیں، کیونکہ بلا شبہ ان مقتدی اور نمازیوں میں چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، ضعیف ہیں، مریض ہیں۔ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، جب وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ، تو جس طرح چاہے نماز پڑھے، یعنی لمبی پڑھے، مرضی اس کی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ چنانچہ امام کو چاہیے کہ لوگوں کا خیال رکھیں اور متوسط درمیانی قسم کی نماز پڑھے، نہ بہت زیادہ طویل کہ بوجھ کا سبب بنے لوگوں پر، اور نہ بہت زیادہ خفیف اور ہلکی کہ اس میں خلل کا سبب بنے، یعنی جس طریقے سے پڑھنی چاہیے اس میں کمی آ رہی ہو جلدی جلدی۔ نہ ہی نماز میں کسی چیز کی کمی کا سبب بنے، نقص کا سبب بنے، تخفیف کرتے ہوئے، کمی کرتے ہوئے، ہلکی کرتے ہوئے۔ چنانچہ مقتدیوں کی جو حالت ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، نہ ان پر بوجھ بننا چاہیے۔ اتنی طویل نماز پڑھتے ہوئے طویل قراءت کرنا، لمبی تلاوت کرنا، سجدے اور رکوع وغیرہ۔ چنانچہ اس تعلق سے واقعہ بھی ہے کہ صحابہ میں سے ایک جو کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے، جو کہ افاضل الصحابہ میں سے ہیں، جب انہوں نے اپنی قراءت اور تلاوت طویل کی، لوگوں پر مشقت کا سبب بنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، تو بعض مقتدیوں نے شکایت کی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ البقرہ پڑھنے لگے پوری، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے، اس کے باوجود آپ نے ان پر شدید طریقے سے رد کیا، انکار کیا ان کے اس فعل کا،
اور کہا کہ یا معاذ، اے معاذ، افتان انت، کہ تو فتنہ پرور ہے، یعنی لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کا سبب بن رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور دوسری بھی صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا کہ اِنَّا مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، تم میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، یعنی دین سے دوری کا سبب بنتے ہیں اپنے ان اعمال کی وجہ سے۔ تو کس طرح نماز پڑھانی چاہیے؟ فمن اما الناس فلیتجوز، جو لوگوں کو نماز پڑھے تو ہلکی درمیانے درجے کی نماز پڑھے۔ وَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ، کیونکہ بلا شبہ اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں ان میں ضعیف ہیں، بڑی عمر کے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جن کے کام ہیں، اور بھی کام ہیں جن کے حاجت مند ہیں، کچھ اور کاموں کے لیے جانا ہے انہیں۔ تو امام کو چاہیے کہ وہ درمیانے درجے کی مقدار رکھے قراءت میں، اور اس میں اسے مہارت حاصل ہو، اچھی آواز سے پڑھے، اور متوسط درجے کی ہو، درمیانے درجے کے جس طریقے سے ہونی چاہیے ہیں تلاوت وہ بھی ہو، اور احکام تجوید میں بھی جو ہے درمیانہ درجہ اپنائے، لمبے چوڑے جو ہے کھینچتا نہ رہے جسے وہ مد کہتے ہیں، یہاں پھر جلدی جلدی پڑھے جس طرح فرفر پڑھا جاتا ہے، اور نہ ہی دوسری طرف تجوید میں جو مبالغہ کرتے ہیں ادغام میں، غنہ میں، اور نہ ہی اپنی آواز بہت زیادہ تیز اور بلند کرے، مائکروفون کے ذریعے سے بھی اور تیز آواز کرتے ہوئے، جس سے لوگوں کے سماعت میں تکلیف ہو، سننے میں کانوں میں تکلیف ہو، ان کی اذیت کا سبب بنے جو کچھ وہ سن رہے ہیں، اور ان لوگوں کی اذیت کا بھی سبب بنے جو مسجد کے ارد گرد گھر ہیں لوگوں کے یا دوسری مساجد ہیں۔ اچھا، امام کو چاہیے کہ اپنی نماز میں میانہ روی اپنائے، نہ بہت زیادہ طویل کریں کہ جو مقتدیوں پر مشقت کا سبب بنے، نہ بہت ہی خفیف اور جلدی پڑھے کہ جس سے نماز کے یعنی ارکان میں کوتاہی کا سبب بنے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس میں بہت سارے ائمہ غفلت کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے۔ وہ یہاں تو بہت زیادہ طویل اور لمبی کر دیتے ہیں، یہاں بہت زیادہ ہلکی اور چھوٹی کر دیتے ہیں بغیر کسی ضابطے کے۔ اچھا، وہ مسئول ہیں، وہ جواب دہ ہیں مقتدیوں کی طرف سے، نہ انہیں متنفر کرنے کا سبب بنے طویل نماز پڑھ کے، اور نہ ہی انہیں متنفر کرنے کا سبب بنے نماز کھڑی کرنے یعنی اس کی اقامت ہونے میں تاخیر کرنے کی وجہ سے، یا اس کے علاوہ جو دیگر بھی چیزیں ہیں، اقوال ہوں یا افعال ہوں، کام ہوں یا ایسی باتیں ہوں، کسی چیز سے بھی متنفر کرنے کا سبب نہ بنے، بلکہ مقتدیوں کو ترغیب دیا کریں اور انہیں جو ہے نماز کے لیے چست اور ایکٹیو بنوانے کا سبب بنے کہ وہ نماز میں حاضر ہوا کریں، اور انہیں نفرت دلانے اور نماز سے دور بھگانے کا سبب نہ بنے سنت کی مخالفت کرتے ہوئے، جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جس کی کچھ مثالیں بھی آپ نے سنی۔ جہاں تک خطیب کا تعلق ہے، جمعہ کے دن خطیب جمعہ جو ہوتا ہے اسے بھی چاہیے کہ جو نمازی ہیں ان کی حالت کا خیال رکھیں، ان پر خطبے کو بہت زیادہ لمبا نہ کر دیں کہ جس سے انہیں تکلیف مشقت کا سامنا کرنا پڑے، جیسا کہ بعض ائمہ اس طرح کرتے ہیں، وہ خطبے کو آدھے گھنٹے یا پورے گھنٹے یہاں تک کہ 1.5 گھنٹے تک کھینچ لیتے ہیں۔ اتنا طویل خطبہ یہ غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کچھ گنے چنے کلمات ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو طول نہ دیتے، بہت لمبا خطبہ نہ دیا کرتے تھے، لیکن خطبے کو
یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے الفاظوں کو الگ الگ کر کے بیان کرتے، اچھے طور پر اس کے الفاظ بھی ہوتے اور اس کی ادائیگی دونوں چیزیں اس طرح ہوتی، اور اس کی جو ادائیگی کا انداز ہے اس پر بھی خصوصی توجہ دیتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، جس طرح حدیث میں ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، وعلا صوتہ، آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، اور آپ کے اس سے غضب میں اضافہ ہو جاتا ہے، شدت میں، حتی کأنہ منذر جیش، یہاں تک کہ یوں گویا کہ آپ جیسے کہ کسی فوج سے ڈرانے والے جو ہوتے ہیں، جو کہتا ہے عربی میں، یعنی یقول صبحکم ومساکم، جب کوئی حملہ آور ہوا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے انہیں متنبہ کیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے جو نمازی ہیں، جو سامعین ہیں، خطبہ سننے والے، وہ متاثر ہوتے ہیں، ان پر اثر ہوتا ہے، بات کی تاثیر ہوتی ہے۔ لیکن اگر اسی طرح بس ادا کر دیا جائے سستی سے، کاہلی سے، ہلکے طور پہ، دبی ہوئی آواز میں، تو اس کی وجہ سے جو ہے مقتدی ہوتے ہیں وہ سونے لگتے ہیں اور اس کی بات نہیں سنیں گے، بلکہ خطبے کو اس کا حق دینا چاہیے، خطیب کو، اس کی ادائیگی میں بھی، انداز میں، اور یہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی اگر آپ لمبے چوڑے خطبے دیں گے، کیونکہ بلا شبہ انسان تھک جائے گا مسلسل لمبا خطبہ دیتے ہوئے، یہ والا انداز اپناتے ہوئے۔ لیکن اگر وہ اعتدال اپنائے گا اپنے خطبے میں تو پھر وہ اس بات کی طاقت رکھے گا، استطاعت رکھے گا کہ وہ قوت کے ساتھ اپنا پیغام آگے پہنچائے، اسے ادا کرے خطبے کو، اور اپنی آواز کو بلند کر سکے اور سامعین کو متاثر کر پائے۔ اسی طرح جو خطبے کا موضوع ہے اس اعتبار سے بھی خطیب کو چاہیے کہ لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کا اہتمام کرے، ایسے حالات و واقعات جس پر تنبیہ کی ضرورت ہے تو وہ غلطی پر تنبیہ کرے لوگوں کو، اور جاہل کو علم دے، لا علم کو علم دے اپنے خطبے میں۔ لیکن ایسی چیزوں کے ذریعے سے بس اسے طوالت دینا، لمبا کرتے رہنا، جن کا موجودہ جو حاضرین ہیں سامنے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی ان کی کوئی اختصاص اور خصوصیات میں سے ہیں کہ ان کو سامنے بیان کیا جائے تو فائدہ کیا ہے، جیسا کہ دنیا جہاں کی خبروں کا بیان کرنا، کیا کچھ چل رہا ہے اس وقت ممالک کے درمیان اور عالمی سطح پر، کیا منظرنامہ ہے، اسے بیان کرنا اخبار کی طرح، خبروں کی طرح، تو یہ ان کے کام میں سے نہیں ہے لوگوں کے۔ ان کا تو اصل کام یہ ہے کہ ان کے اپنی جو غلطیاں ہیں لوگوں کی، اس پر تنبیہ کی جائے اور انہیں خیر بھلائی کی جانب رہنمائی کی جائے، اور جس چیز کا انہیں علم نہیں اس کا علم انہیں دیا جائے۔ یہ ہے اصل مطلوب خطبے سے۔ تو گنے چنے کلمات ہوں، الگ الگ کیے گئے ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو بیان کے ٹھہر ٹھہر کے بیان کیا گیا ہو، مختصر ہو، جس سے سامعین کو، سننے والوں کو فائدہ ہو اور ان پر مشقت کا سبب نہ بنے۔ اسی طرح اگر آپ حاضرین جو ہیں نمازی ان پر خطبے کو بہت طویل کر دیں گے ان کے لیے، تو وہ نہیں جان پائیں گے کہ آپ نے کیا کہا، کیونکہ وہ تھک جائیں گے، اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گے، اور آپ کے خطبے کو صحیح طور پہ جو یعنی تتابع کرنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ نہیں کر پائیں گے۔ برخلاف اگر آپ اسے مختصر کرتے ہیں، خصوصی اس کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے موضوع سے باہر نہ نکلتے، یعنی ٹاپک پر رہتے آپ اور اسے باقاعدہ لکھ لاتے، تو پھر وہ آپ کی بات سنتے اور اس سے استفادہ حاصل کرتے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کا خیال رکھنا خطبہ کی جانب سے واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیں، کیونکہ خطبہ جمعہ جو ہوتا ہے
وہ بس ایسی بات نہیں ہوتی کہ آ کے بس بول دی جائیں، بلکہ اس میں تو لوگوں کی تعلیم، وعظ و نصیحت اور تنبیہ ہونی چاہیے۔ سننے والا جب وہاں سے نکلے تو اس نے اس خطبے سے باقاعدہ فائدہ اٹھایا ہو اپنی زندگی میں۔ یہ ایک ہفتہ وار درس ہے مسلمانوں کے لیے، جس کا لوگ انتظار کرتے ہیں خصوصی اہتمام کے ساتھ۔ تو آپ بھی اگر اس کا خصوصی اہتمام کریں، جو خطیب ہیں اس کے لیے تیاری کریں باقاعدہ، تو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اسے قبول کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کو بتائیں گے جو کچھ انہوں نے سنا، یہاں تک کہ اپنے گھروں میں جا کے بھی بتائیں گے کہ ہم نے یہ سنا اور ہمیں یہ فائدہ ہوا خطبے سے، اور انہیں بھی فائدہ ہوگا۔ لہٰذا خطیب کو چاہیے کہ اس بات کا خصوصی اہتمام کرے، بہت زیادہ اہتمام کرے، اسے لکھ لائے اگر اس کے پاس اتنی استعداد ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ وہ خطبے کو اپنے طور پر اپنی کوشش کر کے، اس کو اتنی قدرت ہے، اتنا علم ہے، محنت کر کے وہ اسے تیار کر سکتا ہے تو کرے، ورنہ کوئی حرج نہیں کہ وہ جو لکھے ہوئے خطبات ہوتے ہیں ان سے استفادہ کریں، جو مفید خطبات ہوتے ہیں ان سے استفادہ اٹھائیں، جو لکھے ہوئی صورت میں آتے ہیں لکھے ہوئے علماء کرام کے، یہاں پھر ان میں سے منتخب کر لیں جو کچھ حاضرین کے سامنے اسے پیش کرنا ہے، اس پر غور و فکر کریں۔ یعنی پڑھتا تو وہ اس میں سے ہیں، لیکن ذکر اپنی طرف سے کرتا ہے، اچھی طرح اس کو سمجھ جانے کے بعد پورے فہم کے ساتھ، پورے جو اتقان کی مہارت کے ساتھ اپنے الفاظ میں، اور الفاظ کی ادائیگی بھی صحیح طور پہ کریں۔ مثلا جو کتاب ہے اس میں تو اہل علم نے اچھے طریقے سے بیان کیا، اب اس میں سے وہ پڑھ کر سمجھ کر اپنے طور پہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود بھی اچھے الفاظ استعمال کریں جس میں لغت کے اعتبار سے بھی لحن نہ ہو، غلطی نہ ہو، کیونکہ جو حاضرین ہیں خصوصاً ان میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر وہ کوئی غلطی سنتے ہیں نحو کے اعتبار سے عربی میں خطیب سے، تو اس سے پھر منہ پھیر لیتے ہیں، اس میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ لیکن جو خطیب اگر ایسا ہو، اسے جو صحیح فصیح عربی اسلوب ہوتا ہے اس میں ادا کریں، اور وہ ہر قسم کے لحن وغیرہ سے پاک ہو، اس کا خطبہ اس سے بچا ہوا ہو کسی بھی قسم کی غلطی اور لحن سے، تو یہ چیز ان کی ترغیب کا اور دلچسپی کا باعث بنتی ہے کہ وہ اپنے کان لگا کر اس کی بات سنیں، اس کی جانب متوجہ ہوں۔ لیکن اگر جو خطیب ہے وہ علم النحو جو ہے اس میں، یعنی عربی گرامر جس طرح بتانی چاہیے، بولنی چاہیے، اس میں اتنی مہارت نہیں رکھتا ہے، اس کے پاس اتنی پرفیکشن نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جو خطبے کے کلمات ہیں اس کی تشکیل کرے، زیر زبر پیش اس پر لگا کر آئے، یعنی علامات جو ہوتی ہیں رفع کی، جزم کی اور خفض کی، کسی پہ زیر زبر پیش وغیرہ وہ لگا کر آئے تاکہ وہ الفاظ کی ادائیگی میں کسی قسم کی بھی غلطی جو ہو اس سے بچ پائے۔ خطیب جو ہے اس کے اوپر بہت عظیم مسئولیت ہے، ذمہ داری ہے خطبے کی، ہر طور پہ اس کی تیاری خطبے کی، اس کے ادائیگی کا انداز، اور جو موضوع وہ منتخب کرتا ہے جو مناسب ہونا چاہیے، اسے چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں، اور اس میں جو سامنے سننے والے ہیں ان کا جو فہم مستویٰ ہے، ذہنی مستویٰ لیول جو ہے ان کے سمجھ اور فہم کا مختلف ہوتا ہے، اس کا بھی خیال رکھے لوگوں کا، ایسی چیزیں ان کے پاس بیان نہ کرے خطبے میں لے کر نہ آئے کہ جسے وہ سمجھتے ہی نہ ہوں، ان کی عقل سے ہی ماورا اور دور ہوں۔ تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس چیز کا اہتمام کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذمہ داری رکھی ہے، اور یہ جو مسئولیت ہے جس کے وہ جواب دہ ہیں، امام ہو، امامت ہو، خطابت ہو، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ دعوت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دینے والے ہیں۔ اسی طرح اذان جو ہے وہ بھی دعوت دیتا ہے، مؤذن جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب، جیسا کہ فرمانے والی تعالیٰ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ سورۃ فصلت میں فرمایا
تو اس آیت سے مراد مؤذنون بھی ہیں، اذان دینے والے، جیسا کہ تفسیر ابن جریر الطبری، ابن کثیر وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب بلا رہے ہوتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، فلاح اور کامیابی کی طرف آؤ۔ تو یہ بھی دعوت اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کی جانب بلانا ہے، اور یہ عظیم فرصت و موقع ہے لوگوں کے جمع ہونے کا، ان کے اجتماع کا، کہ وہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب باقاعدہ دعوت دے سکتے ہیں، اور انہیں ان کے دین کا فقہ اور فہم دے سکتے ہیں، ان کی جو غلطی خطا ہے اس پر تنبیہ کر سکتے ہیں، جس میں وہ یا دوسرے لوگ واقع ہوتے ہیں اس پر آپ ان کو تنبیہ کر سکتے ہیں، خبردار کر سکتے ہیں، وضاحت کر سکتے ہیں۔ یہ ہے حکمت خطبے کو مشروع، یعنی دین میں اس کو شریعت بنا کر مقرر کرنے کی، کہ اسے ہر ہفتے مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ لوگوں کو ہمیشہ اس بات کی حاجت و ضرورت رہتی ہے کہ انہیں تعلیم دی جائے، انہیں تنبیہ کیا جائے، ان کو وعظ و نصیحت اور یاد دہانی کروائی جاتی رہے۔ ضروری ہے کہ ہم جو خطبہ ہے اس کا خصوصی اہتمام کریں، اس معاملے کا تیاری کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے، ادائیگی کے انداز کے اعتبار سے، اس کے مختصر ہونے کے اعتبار سے، یہ سارے جو ہیں خطیب کے آداب میں سے ہیں۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ سب کو توفیق دے اس قول و عمل کی جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب پر۔